اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ طاقتور روح اور خوبصورت سماعتیں اور بصارتیں رکھنے والے خوشبو قرآن کے ہر ساتھی کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہماری پچھلی گزری زندگی سے بہتر ہوگا۔ اگرچہ ہمارے پاس میسر وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے سے وقت میں بھی کچھ نہ کچھ کلام الہی سے فکر ضرور حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ہدی للمتقین کی شرط پر پورے اتر سکے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا اور امت کو سمجھایا ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنا زندگی اور موت کے بعد تک کے تمام تر حالات کے لیے انتہائی بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ سب علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کریم سے حاصل کیے، پھر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو وحی کیا جاتا ہے اس کو پڑھا کریں۔ کلام الہی کو پڑھنے سے اللہ کریم سے ہم کلامی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ یہ کلام اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر ہے۔ اس میں لامحدود کیفیات اور صفات ملتی ہیں کہ خود جس کا یہ کلام ہے وہ ذات پاک بھی لامحدود ہے، اس لیے لذت کلام کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس کلام کو جتنی بار کوئی پڑھتا ہے اتنی بار ہی مستفید ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جو حکم، جو بات قرآن کا پڑھا جائے، جو تعلیم قرآن کی پڑھی جائے، اس کی کیفیت وجود پہ وارد ہو جائے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ارشاد فرماتے تو بندہ مومن پر نہ صرف مفہوم واضح ہو جاتا بلکہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی وجہ سے 13 سالہ مکی دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے انہوں نے وہ سب برداشت کیے، مگر کسی نے توحید کا انکار نہ کیا، مار کھا لی، جان دی، ہجرت قبول کر لی، مگر توحید باری تعالیٰ سے انکار نہ کیا۔ وجہ صرف قرآنی الفاظ اور مفہوم کا علم ہی نہیں تھا، بلکہ وہ قرآنی کیفیات بھی تھیں جو ان کے دلوں میں سرایت کر گئی تھیں۔ اللہ اکبر! اور جب یہ کیفیت مل جاتی ہے تو دنیا سے زیادہ آخرت میٹھی لگنے لگتی ہے۔ موت سے خوف کھانے کی بجائے موت کا انتظار ہوتا ہے۔ دنیا سے تھک کر انسان آخرت کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یاد رکھیں، حالات کے مجموعہ کو زمانہ کہتے ہیں، اور زمانہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم نے بندوں کو ناشکری اور کفر کا اختیار ضرور دیا، مگر اصل میں اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب ناشکری اور کفر بڑھتا ہے، اللہ کریم دوسری طرف اپنے انوارات و برکات بڑھا دیتا ہے تاکہ پلڑا برابر رہے، کیونکہ جب تک عالم کائنات کو قائم رکھنا مقصود ہے تب تک انوارات کا پلڑا بھی بھاری ہوتا رہے گا، اور جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم کر دی جائے گی اور دنیا ختم کر دی جائے گی۔ جس قدر لوگ برائی میں بڑھے، بے حیائی میں بڑھے، مغرب یا یورپ نے جتنی جلدی بے حیائی عام کی، اللہ کریم نے یہ نعمت بھی مسلمانوں پر عام کر دی کہ ہر جگہ جو ہے وہ آج ہمیں قرآن پڑھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس تمام تر جو ہیں وہ ذرائع موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اور ترازو کو برابر اس نے رکھنا ہے۔ دنیا کے قائم رہنے تک برائی پر اچھائی کو غالب آنا ہے۔ اس میں وزن ڈالنے کے لیے اگرچہ گنتی میں لوگ کم ہوں مگر وزن دار ہوں، کروڑوں برائی میں مبتلا ہوں مگر چند سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندے ہوں تو ان کا وزن کروڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ نعمت عام کر دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو اس کام کے لیے چن کر توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بادشاہ نوکری دے دے تو احسان ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ دربار شاہی کا نوکر موج مستی میں تو ہوتا ہے مگر ہر وقت تلوار بھی سر پر لٹکتی ہے کہ کب نافرمانی ہوئی، کب سر قلم ہوا۔ اس انعام سے اللہ نوازے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو پھیلائیں، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں، ذکر اہل بیت کی دعوت دیں، کیونکہ ان کا ذکر عبادت قرار دیا گیا اور روح عبادت جو ہے ان کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! ذکر ان کا کریں اور ان کی دعوت ذکر بھی دیں۔ کل ہم نے آیت ولایت پر بات کی اور 5 عہدے جو دین اسلام میں بیان ہوئے، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت، ان کے بارے میں پڑھا۔ یاد رکھیں، نبوت عربی میں نبا سے نکلا ہے اور نبا خبر کو کہتے ہیں۔ نبی وہ جو ادھر کی خبر ادھر دے، اور رسالت
یعنی رسول کا مطلب بھیجا ہوا، جس کو اللہ کریم اپنا دین دے کر اپنے بندوں کی طرف بھیجے، یہ کار رسالت ہے۔ اور امام کے معنی ہے راہبر، قائد، آگے آگے چلنے والا، قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے جو آگے آگے چلے اور اسے اللہ نے مقرر کیا ہو، یہ کار امامت ہے۔ خلف عربی میں پیٹھ کے پیچھے کو کہتے ہیں۔ خلیفہ وہ جو کسی کے بعد آ کر اس کی جگہ بیٹھے، کسی کا نائب، کسی کا جانشین، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور جو دنیا میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور خلیفۃ الرسول ہوتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں، کہ اگر دین کی خبر لانا نبوت ہے اور پیغام پہنچانا رسالت ہے اور قیادت کرنا امامت ہے اور خلافت کرنا پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت کے لیے مثال سمجھیں کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، لیکن قانون جاننا الگ چیز ہے، اور قانون کیسے لاگو ہوگا، کس پر لگے گا، یہ اختیار ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ پاکستان کے قانون میں ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ بے گناہ قتل کی سزا موت ہے، اور کسی سادہ لوگ کے سامنے کسی نے کسی کو بے گناہ مار دیا اور اس نے اس قانون کو جانتے ہوئے مارنے والے کو مار دیا، سزا دے دی۔ حق بات یہ ہے کہ قتل کی سزا موت ضرور ہے، مگر وہ کون ہوتا ہے قاتل کو مارنے والا؟ جس کو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے سزا دینے کے لیے، وہ سزا دیتا تو ٹھیک ہوتا، اور جس نے قاتل کو مار ڈالا اس کے پاس اس کام کے اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کو سزا ملے گی۔ اس کا کام تھا کہ وہ رپورٹ کرتا، آگے محکمانہ کارروائی ہوتی اور پھانسی ہوتی تو پھر جائز ہوتا، اگرچہ اس نے صحیح کام کیا مگر اتھارٹی کے بغیر کیا۔ اس طرح کوئی بھی اگرچہ صحیح کام کرے مگر اتھارٹی اس کے پاس نہ ہو وہ کام کرنے کی، تو وہ مجرم بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا قانون پر کیسے عمل ہوگا، کون سی شک کس پر لگے گی، یہ حق رب کریم نے جس کو دیا، اس حق کا نام ولایت ہے، اور اسی لیے ولایت کا عہدہ بقیہ تمام عہدوں سے بڑا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت عطا فرمائی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ رہا ہوں، یا آپ میرا عبد بن جائیں یا پھر پوری دنیا کی بادشاہت لے لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تاخیر عبدیت قبول کر لی، بادشاہت ٹھکرا دی۔ اس دن سے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت اتنی مشہور ہے کہ ہر نماز میں ہم عبدہ و رسولہ کا اقرار کرتے ہیں۔ عبدیت رسالت سے پہلے آتی ہے۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد، احمد، مزمل، یاسین، مدثر، طٰہٰ کہہ کر پکارا گیا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا گیا اور کبھی یا ایھا الرسول فرمایا گیا۔ لیکن جب معراج کی بات ہوئی تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ معلوم ہوا عبدیت کو معراج ہوئی۔ اب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی اور کسی رسول نبی کو نہیں آنا تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی پاک کو ولایت کا عہدہ عطا کر کے گئے، اور مولا علی کی ذات میں ولایت و امامت جمع ہو گئی۔ اس ہستی کے سامنے امت کو کیا سمجھا جائے اور کیوں کر مانا جائے کہ ہم بازار سے ضرورت کی چیز بھی بغیر دیکھے نہیں لاتے، نقلی نہیں لاتے، تو یہاں تو معاملہ نجات کے سودے کا ہے۔ اگر نجات لینی ہے تو کیسے آنکھیں بند کر کے خرید لیں، اس کے لیے امامت کی کسوٹی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بندہ مسجد بنواتا ہے اور وہ اس بڑے عالم کو بلاتا ہے، اور جب وہ عالم نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ اسے مسجد کے کسی خاص حصے میں لے جائے اور کہے کہ مولانا آپ اس حصے میں نماز پڑھیں، یہ بالکل پاک جگہ ہے۔ اب سوچنے والا سوچے گا کہ مسجد بھی ہے اور کچھ حصہ پاک ہے اور کچھ حصہ نجس ہے، یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب تاریخ میں حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور نعوذ باللہ حدیث غلط بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ اسی طرح خلیفہ راشد بھی سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پیغمبران میں راشد پیغمبر کتنے ہیں؟ قرآن میں صحیح قرآن کتنا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اماموں میں راشد امام کتنے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ حدیث میں صحیح حدیث کتنی ہے؟ یہ سب کچھ سوال کرنے والے کو کفر میں لے جائے گا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غلط اور صحیح لگا دیا جائے یا ضعیف لگا دیا جائے اور خلیفہ پر راشد لگا ہوا ہو، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم وہاں امید نجات لے کر نہیں جا سکتے۔ مسلمانوں کے پاس دو عظیم ترین ہیرے تھے کائنات میں، ان کا کوئی مول ہی نہ تھا، یہ اپنے بزرگوں کا ورثہ تھے۔ امت نے ہیرے چھوڑ کر پتھر لے لیے، یہ امت کا پاگل پن ہے، اور نجات کے لیے پاگل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے خزانے میں ایسے ہیرے نہ تھے جو امت کو حسن و حسین صلی اللہ علیہ السلام کی شکل میں ملے، اور امت نے ان کو معاویہ اور یزید سے بدل لیا۔ اللہ اکبر۔
ایسے لوگ پاگل تھے، ان پر نجات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اسلام میں نہ ہوتا تو اسلام شریفوں کے ماننے کا مذہب ہی نہیں تھا۔ واحد سہارا اسلام کا ہے کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ حقیر دنیا کی خاطر اپنے رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دینے والی امت کسی قابل نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت امت کے ظالم ہونے کی دلیل ہے، اور سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اسیری امت کے بے مودت ہو جانے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے علی کے گھر پیدا ہونا باعث فخر نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر زندگی جی رہا ہوں، اور اسی ولایت پر جو ہے وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ولادت پر ناز نہیں ہے، ولایت کے عقیدے پر ہونا باعث فخر ہے میرے لیے۔ مولا نے فرمایا، میں نے ولادت کے رشتے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نوح علیہ السلام کے ساتھ ولادت کا رشتہ تھا، ولایت کا نہیں تھا۔ جو کشتی میں سوار تھے وہ نوح علیہ السلام سے ولادت کے رشتے میں نہ تھے، بلکہ نوح علیہ السلام کی ولایت کے رشتے پر قائم تھے، اور کشتی والے پار اتر گئے، نجات پا گئے، اور ولادت والا ڈوب گیا۔ اب سوچنے کا مقام ہے، جس مولا علی کی ولایت کے بغیر امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا سید ہونا بھی بیکار نظر آ رہا ہو، تو مولوی کی عبادت علی علیہ السلام کی گواہی کے بغیر، ولایت کی گواہی کے بغیر کہاں جاتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے نام عرش پر رب کریم نے لکھے ہوئے ہیں، اور سورہ مومن میں رب فرماتا ہے وَرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ، میں بلند درجات والا ہوں، عرش والا ہوں، اور رب کریم نے خالق ہو کر ان کے نام عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، بندہ تو لکھے تو برکت کے لیے لکھتا ہے، تو اللہ کریم نے عرش پر ان کے نام لکھے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے آپ اللہ کریم کی اس خاندان سے محبت جو ہے وہ اس کا پیمانہ ناپ لیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر ہر چیز نثار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور انسان جو کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دنیاوی دولت اور جائیداد جتنی بھی ہو وہ بندے کے ارادے کا پھل ہوتی ہے، اور آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد آپ کی محبت کا پھل ہے، اور ارادے کا پھل کا مصرف کیا ہوتا ہے اور محبت کے پھل کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھنے کے لیے سوچیں، ارادے کا پھل لٹایا جا سکتا ہے، محبت کے پھل پر کہ اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو جائیداد بھی بیچنی پڑے تو بیچ دی جاتی ہے، اور کائنات اللہ کریم کے لیے کیا ہے؟ انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا تو کائنات ہو گئی، اور کائنات اللہ کے ارادے کا ثمر ہے۔ اور یہ گھرانہ رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے محبت کے پھل میں ان کو خلق کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کل ایمان کا دامن تھام کر صاحب ایمان کہلانے والا مومن جب اہل بیت کے فضائل سن کر ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو نور کا مسکن بناتا ہے، اور مولا علی کی ولایت میں اپنے عقیدہ اور عمل کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو مودت اہل بیت کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کریم اپنی محبت کے پھل پر اپنے ارادے کا پھل لٹا دیتا ہے، جنت سمیت اللہ کریم پوری کائنات ان مومنین پر لٹا دیتا ہے کہ ایسے مومن لوگ اس کی محبت کے پھل کی محبت میں جیتے اور مرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔